السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام شہادت چل رہے ہیں، میں اسی مناسبت سے آج اپنی پوسٹ کا پیش کروں گی خاکہ۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کا پرسہ تمام جن و انس کو پیش کرتی ہوں، اور ان تمام مخلوقات کو جو مولا کے چاہنے والے ہیں، اور جناب عبد المطلب کو اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب رسول خدا کو ان کے داماد کا، بی بی سیدہ کو ان کے شوہر نامدار کا، اور جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو میں پرسہ پیش کرتی ہوں ان کے والد بزرگوار کا۔ رکن ہدایت کا انہدام تھا آج کی صبح، ایسا بے مثل رکن ہدایت جس کا کوئی نعم البدل نہ تھا نہ ہوگا تا قیامت۔ آپ کی ولادت تا شہادت، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں رہے۔ بہت تھوڑے سے عرصے، سنا ہے 3 برس کے عرصے تک وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس تھے، اس کے بعد پھر وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش مبارک میں آ گئے۔ روایت ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائیں اور دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے مناجات شروع کی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام نامی بھی شامل تھے۔ حضرت ابو طالب شہر سے باہر تھے اور خانہ کعبہ میں تالا پڑا ہوا تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد ابھی مناجات میں مشغول تھیں کہ دیوار کعبہ شق ہوئی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں اور دیوار برابر ہو گئی۔ طواف کعبہ جاری تھا۔ لوگوں کی نظروں کے سامنے جب یہ محیر العقول واقعہ پیش آیا تو وہ حیران ہو گئے، اور جلدی جلدی تالے کو کھولنے کا انتظام کیا گیا، لیکن تالا کھلا نہیں، چابی اس میں جاتی تھی ٹوٹ جاتی تھی۔ جب کئی بار یہ ہوا تو پھر ایک بزرگوار آئے وہاں پہ، انہوں نے کہا یہ خدا کے کام ہیں، ان میں دخل مت دو۔ لوگ چھٹ گئے۔ جب جناب ابو طالب آئے، انہوں نے تالا کھولا اور اندر تشریف لے گئے، فرزند کو گود میں لیا، لیکن نومولود نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ان کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سفر پر گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے۔ انہوں نے آ کے اپنے امزاد نومولود کو گود میں لیا، آپ نے آنکھیں کھول دیں اور چہرہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک مولا کے دہنے مبارک میں دے دی، اور کافی دیر تک آپ چوستے رہے۔ جب آپ سیر ہو گئے تب آپ نے زبان کو چھوڑا۔ اس کے بعد آپ نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود کو بی بی فاطمہ بنت اسد کو واپس کیا۔ یہ وقت ولادت کا واقعہ ہے۔ بعد از ولادت کے وقت تو نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، نہ ہی جناب ابو طالب تھے۔ اس کے بعد 3 برس کے عرصے تک آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہے۔ 3 برس کے بعد آپ آ گئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سایہ عاطفت میں۔ آپ فرماتے ہیں میں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے رہتا تھا جیسے ناقہ پسر رہتا ہے، اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے نا، تو میں اس طرح سے رہتا تھا۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہزاروں علوم سکھائے، ہر علم کی ہزار شاخیں ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا علم ہوگا جو براہ راست سیکھا۔ اسی لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اب آ گیا دعوت ذوالعشیرہ کا وقت، عمر آپ کی 10-11 سال، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندان کو جمع کر کے اعلان کیا اور ساتھ میں کہا، فرمایا کہ آج جو میری نصرت کو کھڑا ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، لیکن کوئی آپ کی نصرت کو کھڑا نہیں ہوا سوائے علی مولا کے، جو بچے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں آپ کی نصرت کو کھڑا ہو رہا ہوں۔ اور آپ جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلوں میں گھرا ہوا دیکھتے تھے، آپ فوراً ان کی نصرت کو پہنچ جاتے تھے۔ اب دعوت ذوالعشیرہ سے وقت آگے گزرا، جب آگے گزر کے آیا تو غدیر خم کا میدان تھا اور اعلان ولایت ہونا تھا۔ حج ہو چکا تھا، ابھی خطبہ حجت الوداع نہیں ہوا تھا، نہ کسی کو علم تھا کہ خطبہ حجت الوداع بھی ہوگا۔ قافلے اپنے اپنے راستوں پہ جا چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خانوادے کے ہمراہ غدیر خم کے مقام تک آ چکے تھے کہ اتنے میں جبرائیل امی آئے، اور حضرت جبرائیل امی پروردگار عالم کے یہاں سے نوشتہ لے کر آئے اور فرمایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلان ولایت کر دیجئے، یہ بڑا اہم اعلان ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان شتر تیار کروایا اور جو قافلے جا چکے تھے ان کو واپس پلٹایا۔ جب سب جمع ہو گئے، پالان شتر بھی تیار ہو گیا، آپ پالان شتر پر تشریف لے گئے مولا کائنات کے ہمراہ۔ وہاں جا کے آپ نے اپنے دست مبارک سے مولا کا دست مبارک بلند کیا اور کہا کہ آج سے جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے بھی مولا ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری اطرت۔ ان دونوں کو تم تھامے رہو گے تو روز محشر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اعلان ولایت کو پس پشت ڈال دیا گیا، جو اور ایک طرح سے بدترین دشمنی کی بنیاد ڈالی گئی۔ لیکن اس کے باوجود مولا نے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہیں کی۔ جب ہم آپ کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں تو قاضی القضات کے عہدے کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مولا کی خدمت میں ایک عورت آئی روتی ہوئی، کہنے لگی، مولا میرا شوہر بہت بوڑھا تھا، اس سے میرے یہاں ایک بیٹا ہوا تھا جو اب محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور محلے والے مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ تیرے شوہر کا بیٹا نہیں ہے۔ مولا مجھے یہ تانا زنی بہت تکلیف دیتی ہے۔ مولا نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے،
آج شام کو سب بچوں کو جمع کرو کھلی جگہ میں، اور محلے والوں کو بھی جمع کرو۔ شام ہوئی، سب لوگ جمع ہوئے، بچے بھی جمع ہوئے، مولا تشریف لے گئے اور 2 حد بندیاں بنائیں، ایک شروع کرنے کی، ایک پہنچنے کی، اور بچہ اور اس کے ہمسن بچوں کو بٹھایا، وہاں پہ زمین پہ بٹھا دیا، اور کہا جب اشارہ کروں گا میں تو تم لوگ دوسری حد بندی پہ چلے جانا۔ جب مولا نے اشارہ کیا تو سارے بچے جو اس کے ہمسن تھے وہ اٹھ کے تیزی سے بھاگ گئے، انہوں نے دوڑ لگا دی۔ اس عورت کے بچے نے پہلے ہتھیلیاں زمین پہ ٹکائیں، پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد اٹھ کے دوڑا۔ جب یہ ختم ہو گیا کھیل تو مولا نے کہا کہ یہ بچہ اپنے باپ کا بچہ ہے۔ وہاں پہ موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو، ضعیفی کی اولاد میں بھی ذوف ضعیفی ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا تمہارے بچے تیزی کے ساتھ اٹھ کے بھاگتے ہوئے چلے گئے، اور یہ بچہ اس نے ہتھیلیوں کا سہارا بھی لیا، ہتھیلیوں سے زمین کا سہارا بھی لیا، پھر گھٹنوں کا سہارا لیا، اس کے بعد یہ دوڑ پایا۔ اس طرح سے محلے والوں کی زبان طعنہ زنی سے بند ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، وہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھا، بہت سخت غصے میں تھا، اور اونٹ کے اوپر اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جو گریہ زاری کر رہی تھی۔ اونٹ کی مہار جو تھامے تھا وہ اس لڑکی کا باپ تھا۔ وہ لڑکی کا باپ کہنے لگا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگا، اس لڑکی نے میری عزت کو داغ لگا دیا ہے۔ مولا نے قضیہ سن کے دایا کو بلایا اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے رپورٹ دو، اس کی میڈیکل رپورٹ دو۔ دایا لے گئی بچی کو اور واپس آ کے کہنے لگی، مولا یہ بے قصور بچی ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، برف کی سل منگاؤ۔ جب برف کی سل آ گئی، مولا نے کہا جاؤ اسے پردے میں لے کے اور اس کے اوپر بٹھا دو۔ دایا لے گئی بچی کو، برف کی سل پہ بٹھایا تو اس کے بدن سے ایک سانپ برآمد ہوا۔ جب سانپ کو دیکھا مولا نے، تب لڑکی کے باپ سے کہا کہ یہ پانی کے تالاب میں گئی ہے اور وہاں سے یہ سانپ اس کے بدن کے اندر چلا گیا اور وہیں اس نے پرورش پائی ہے۔ لڑکی کا باپ اس بات سے بہت خوش ہوا کہ اس کی لڑکی جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، اور اس بات سے بھی خوش ہوا کہ اس کے پیٹ سے ایک موذی جانور جو پل رہا تھا وہ نکل گیا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئیں، ایک کی گود میں لڑکی تھی، ایک کی گود میں لڑکا تھا، نوزائیدہ، دونوں نوزائیدہ تھے۔ جس کی گود میں لڑکی تھی وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میرے یہاں بیٹا ہوا تھا، اس نے چرا لیا ہے۔ جس کی گود میں بیٹا تھا وہ کہہ رہی تھی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرے یہاں ہوا ہے، بیٹی اس کے یہاں پیدا ہوئی ہے۔ مولا نے کہا اچھا۔ ایک ایک ناپ دیا چھوٹا چھوٹا دونوں کو، اور کہا جاؤ جو ان کا دسترخوان ہے اس میں سے شیر بھر کے لے کر آؤ۔ دونوں چلی گئیں، اور کچھ دیر کے بعد شیر مادر سے بھر کے لے آئیں اپنا اپنا ناپ۔ مولا نے تولا، جس کی گود میں بیٹا تھا اس کا ناپ تولا اور کہا بیٹا اس عورت کو واپس کرو۔ اس نے روتے ہوئے واپس کیا اور بیٹی واپس لی۔ مولا کا یہ پیمانہ کیا تھا؟ شیر مادر، بیٹی کا دودھ، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے اور ماں کا دسترخوان اترتا ہے ماں کے سینے پر، اس کا وزن بیٹے سے آدھا ہوتا ہے۔ تو یہ 1 اور 2 کا تناسب بتاتا ہے کہ بیٹا کس کے یہاں ہوا ہے اور بیٹی کس کے یہاں ہوئی ہے۔ آپ بتائیے کیا آج کی سائنس
اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ یہ مولا کی حکمت تھی، اور اس طرح سے یہ بڑا قضیہ بہت سہولت سے مولا نے نپٹا دیا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔